جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے ایک خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک کو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں،
गली गली उनके तस्करों की खुशबू ना बखेरूं, गली गली उनके नारे ना लगाऊं, उनके नाम की माला ना जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त ना हो जाऊं। कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है, सारी रोशनियां उनके कदमों के सदके हैं। अगर वो ना आते तो आज अंधेरा ही होता। इकबाल से भी पूछ लिए, वो कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबशा मादा इसी नाम से। आपका इंतकाल हुजूर के इस दुनिया पे कदम रखने से पहले ही हो गया था। अभी शिक्म मादर में थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। दुर्रे यतीम पैदा हुए, 6 साल की उम्र में अबवा के मुकाम पर रेत के टीले आए तो वहां सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई और फिर लम्हे भी जिंदगी के आखिरी है। सैयदा आमना ने महसूस कर लिया कि ये मेरी आखिरी सांस है। सैयदा पाक ने हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा कि बेटा, हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, व जिक्र बाक व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रहे हैं। ये आखिरी लफ्ज़ थे सैयदा पाक के कि सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। खैर, हुजूर माँ से लिपट गए। अम्मी आप आगे बोलती नहीं हैं, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। हुजूर ने वहीं फिर अपनी माँ की तदफीन की। तदफीन के बाद उम्मे ऐमन के साथ सवारी पर बैठ जाते हैं और चिमट जाते हैं उम्मे ऐमन के साथ, और वो जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर देती हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को आगोश में लेके बड़ा रोए और उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे इस बेटे का तुमने खास ख्याल रखना है। और फिर उन्होंने इतना ख्याल रखा कि मेरे हुजूर फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। 2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इब्न हशाम के ये लफ्ज़ सीना चीरते हैं कि जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो सारा मक्का जनाजे के लिए उमड़ आया, लेकिन लोगों ने 8 साल के एक बच्चे को देखा जो दीवारों से लिपट लिपट के रो रहा था। आज ये सहारा भी छिन गया था। फिर चचा की कफालत में आए। फिर एक वक्त आया कि वो भी इस दुनिया को छोड़ गए और उसी साल हुजूर की अहलिया का इंतकाल भी हुआ और उस साल का नाम आमुल हुज़्न, दुखों का साल रखा। अहले मक्का ने जो शुरू किया वो किसी से भी मख्फी नहीं है। पत्थर मारे, गड़े खोदे, कांटे बिछाए, ओजरियां डाली, अपने घरों के कूड़े लाके हुजूर के घर के सामने रख दिए। ये किस चीज की सजा दे रहे थे मेरे हुजूर को। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ताइफ का सफर किया कि शायद वो लोग मेरी बात को सुन लें, लेकिन उन्होंने जो दर्दनाक सलूक किया वो भी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। उन्होंने ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए और जिस रास्ते में मेरे हुजूर ने गुजरना था उनको उस रास्ते पे खड़ा कर दिया और कहा इन पे सगजरी करो। और वो आका करीम पे पत्थर मारते, हुजूर के पांव पे पत्थर मारते। आका करीम अलैहिस्सलाम पांव उठाते तो वो दूसरे पांव पे मारते। फिर हुजूर शिद्दत दर्द से बैठ जाते तो उनके 2 गुंडे दाएं बाएं से आगे बढ़ते और हुजूर को कंधों से पकड़ के उठाते, फिर संगबारी करते। नालैन हुजूर के खून से भर गए। अजाब के फरिश्ते हुजूर के पास आए कि अगर आप बद्दुआ बोल दें तो अभी हम इन पहाड़ों को जोड़ देते हैं और ये ताइफ के लोग पिस जाएंगे इन पहाड़ों के दरमियान। आसमान से पत्थर उतरेंगे, इनके सर कुचल दिए जाएं जिन्होंने आपको दुख दिए। अब सहाबा जो साथ थे उन्हें भी शदीद आरज़ू थी कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ करें, इन्होंने बड़ा दुख दिया। तो फिर हुजूर के हाथ उठ गए। सहाबा का ख्याल ये था कि अभी हुजूर की जुबान खुलेगी और बद्दुआ के लफ्ज निकलेंगे और ये पीस दिए जाएंगे। लेकिन जब वो लब खुले, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लब हाय दूर जब खुले तो लफ्ज क्या थे? ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये मुझे जानती नहीं और कहा कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। दुनिया के ऊपर माँ के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं।
ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں. اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے. اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان. ایک شاعر ہوا تابش, اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے. اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں, کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں. ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا ہے تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں, پھولیں نہیں سماتی. ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے, اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا, تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے. تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خلقہ کا, کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے, میں تیرا خالق لگتا ہوں. ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, آجا پلٹ کے, زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی, آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی. مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے, میں تیرا رب لگتا ہوں, میں تیرا خالق لگتا ہوں. آجا پلٹ کے اللہ زی خلقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے صورت دی, تجھے چمکتی آنکھیں دی, تجھے روشن چہرہ دیا, تجھے بولنے والی زبان دی, تجھے سننے والے کان دیے, تجھے کیا کچھ نہیں دیا, اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا, شیطان تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا جا کے. آجا پلٹ کے, میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے. جنت میں باغ ہیں, وہاں دودھ کی نہریں ہیں, شراب مصفہ کی نہریں ہیں, وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے. لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے. آجا جنت میں, آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا. صاحبو بہت وقت گزار چکے, تھوڑا وقت باقی ہے, آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں. جانا تو ہے ہی, آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے, اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے. وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی, اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا, ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی. وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو. وہ لمحے آنے والے ہیں, وہ گھڑیاں آنے والے ہیں, قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. آج میرے پاس بھی وقت ہے, آج آپ کے پاس بھی وقت ہے. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں, بیٹھ ہی رہنا. ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی. یہ پلازا بنانا ہے, یہ مارکیٹ خریدنی ہے, اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہے, یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے. جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھی, وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگے. ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے, لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے. جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ کہاں چلے گئے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے, وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاٹے. قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج, سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا, صدقہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن کہا جائے گا نہیں, تجھے بڑا موقع دیا, تیرے پاس مسلح آئے, تیرے پاس عالم آئے, تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی, نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, تیرے سامنے جنازے اٹھے, روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا, لیکن تو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری. آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے. پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے, اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں. آج موقع ہے, آج فرصت ہے, آج ساوی نے کلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں, تر پویں تے پینڈے مک جاندے, کار بیٹھیاں فاصلے مکنے. آج وقت ہے, آج فرصت ہے, اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کی چوکھٹ. اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا, بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں. اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق, پھٹنے والا سال, چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے. اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے. تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے, کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے. 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی, اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتح, پھٹنے والا سال. اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج, فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال.
جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام میں ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر